صداقت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ آج خواجہ آصف صاحب کو بھی ضمانت مل گئی, غالباً کل یا پرسوں تک جو ہے وہ حراست سے باہر آ جائیں گے. مسلم لیگ نون کا اب کوئی بھی رہنما جو ہے وہ نیب کی حراست میں نہیں رہے گا, سب کو ہی ضمانتیں مل گئیں. شہباز شریف, نواز شریف, حمزہ شہباز, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, رانا ثناء اللہ, مفتاح اسماعیل, مطلب یو نیم اٹ, اور وہ سب کے سب باہر آ گئے. تو سر وہ جو آپ کا احتساب کا بیانیہ تھا جو پچھلے 3 سال سے ہم سن رہے تھے, اس کو کیا بنے گا سر اس کا؟ منظور صاحب بہت شکریہ. منظور صاحب میرے علاوہ جو دونوں آپ کے دونوں پینلسٹ ہیں وہ دونوں وکیل ہیں, تو اس لیے میں کمزور اس معاملے میں, قانون کا نالج میرا کمزور ہے. لیکن میری معلومات کے مطابق نیب کے قانون کے مطابق مقصد کسی کو پھانسی دینا یا جیل میں رکھنا نہیں ہے, مقصد ان کے پیسے ریکور کرنا ہے. تو کیا اگر کسی کو ضمانت مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے بھائی نے تاریخیں بھگتنی ہے, گھر سے آ کے جیل میں نہیں رہے گا. تو ہرگز آپ کے اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بری ہو گئے یا ان کا کیس ختم ہو گیا یا الزامات میں جان نہیں ہے. ہاں, عدالت نے سمجھا کہ اب ملزم جو ہے وہ گھر سے جا کے اپنا حساب کتاب دے اور اپنے جو اثاثے ہیں جو انہوں نے آمدنی سے زیادہ بنائے ان کا جواب دے. تو آپ کو کیا مسئلہ, آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہ کے حساب دیں یا؟ جی سر, میں صداقت صاحب یہی چاہتا ہوں وہ جیل میں رہے. میں بالکل ایسے ہی چاہتا ہوں سر, میں چاہتا ہوں وہ جیل میں رہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے, میں چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں, قوم کی لوٹی بھی دولت واپس ہے. جی میں سر تو وہ جیل میں رکھے نا سر ان کو, جس نے اگر اس قوم کی اربوں روپے لوٹے ہوئے ہیں تو ٹھوس ثبوت دے کے عدالت کے اندر. آج تو یہ ہونا چاہیے تھا, ایک غریب آدمی آج سوچتا ہوگا نا کہ اگر ان لوگوں نے اربوں روپے لوٹے ہوئے ہیں تو یہ جیل سے باہر کیوں آئے, ان کو ضمانت ملے کیوں؟ اگر یہ اتنے سنگین جرم میں ملوث ہیں تو پھر آخر ان کو ضمانت کیوں کر ملے؟ یا تو پھر ہمارے یہاں پہ کیس کی پروسیکیوشن ٹھیک طرح نہیں ہو رہی, یا ثبوت ہی ہمارے پاس ناکافی ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بات کو سنتے ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بات کو سنتے ہوئے, ان کو جیل میں ہونا چاہیے. بتائیے. دیکھیں جتنا عرصہ وہ ان پہ کیس ثابت نہیں ہوتا, چاہے وہ جیل پہ رہیں یا ضمانت ان پہ رہیں, وہ اپنے الزام کا جواب دیں گے. ثبوت کمزور ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ضمانت ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جیل نہیں جائیں گے فیصلے کے بعد یا ان سے پیسے ریکور نہیں ہوں گے. تو ہمارا مقصد ہے کہ سزا کے بعد وہ جیل میں ضرور جائیں, لیکن بعض اوقات قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ملزم کو شک کا فائدہ ملے تو اگر وہ سارا عرصہ پہلے ہی جیل گزار لے تو اس کو ایک انسانی حقوق کی بنیاد پہ یا قانون کی نظر میں ایک تھوڑی سی ملزم کو فیور دی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کی سزا کم ہو اور پہلے سزا اس کو زیادہ نہ مل جائے. لہٰذا یہ سارے کے سارے ملزم ہیں, جس دن مجرم ہوں گے آپ کو خوشی ملے گی, انشاءاللہ یہ جیل بھی جائیں گے اور ہمارے لوٹے ہوئے پیسے بھی واپس دیں گے. ان 8-9 لوگوں میں سے جن کے نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لیے ہیں, کتنے پیسے ریکور کیے ہیں آپ لوگوں نے؟ دیکھیں منصور, یہ بدقسمتی ہے, پاکستان کا عدالتی نظام بھی اس میں بھی خامیاں ہیں, اور جو نیب ہے وہ بھی بہت ایفیشینٹ ادارہ نہیں ہے کہ جو ماضی میں اتنی لوٹ مار ہوئی. پیپلز پارٹی نے کہا نون نے لوٹا, نون نے کہا زرداری صاحب نے لوٹا, ہم نے کہا سب نے لوٹا, لیکن ہم بہت کم جگہ پہ یہ ثابت کر سکے. لیکن اس کے باوجود آپ کے شو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 480 ارب روپے نیب ریکور کر چکا ہے, اور جو پچھلے ہمارے 3 سال میں ریکوری ہوئی ہیں, چاہے وہ نیب نے کی ہیں, چاہے وہ پلی بارگین ہوا ہے, چاہے وہ اینٹی کرپشن نے کیا ہے, وہ پچھلے 10 سالوں کے شاید 10 گنا کے برابر ہے. تو بہت ساری ریکوری ہو رہی ہیں, لیکن قانون میں ملزمان کو بھی بہت سارا ریلیف ہے, اور وہ ریلیف ظاہر ہے شک کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لہذا میں اور آپ اب جب تک یہ سسٹم تبدیل نہ ہو, ہم یہ خواہش کریں گے کہ یہ چور آئیں اور تیسرے دن یہ جیل ان کو سزا ہو جائے. لیکن بہرحال وہ پروویژنز ہیں اور ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں, اور بعض ضمانتیں لے کے ملک سے بھی بھاگ جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہال ہاشمی صاحب, یہ آپ نے صداقت صاحب کی گفتگو سنی. سر ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ جو شک کی تلوار ہے یہ آپ لوگوں پہ لٹکتی رہے گی, آپ لوگوں کو اپنی تاریخیں بھگتنی پڑیں گی. ایسا نہیں ہے کہ کیسز ختم ہو گئے ہیں, یہ ایک وقتی طور کا ریلیف ہے جو آپ لوگوں کو ملا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور ہر دور میں جو حق کا شمع بلند کرتے ہیں ان کے ساتھ جابر حکمران ایسے ہی سلوک کرتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ عزت اور ذلت دینے والا ہے. انہوں نے 3 سال پہلے بڑا دعویٰ کیا تھا, بہت شور اٹھایا تھا, مگر آپ نے اپنے انٹرو میں بھی جو باتیں کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ایک صرف اضافہ کرتا ہوں کہ منصور صاحب, یہ اس بنیاد پہ ان کو ضمانت ملی ہے, گورنمنٹ نے نہیں چھوڑا ہے, اسے پاکستان کے آئین نے چھوڑا ہے, قانون نے چھوڑا ہے, عدالتوں نے چھوڑا ہے. اور کیوں چھوڑا؟ آپ نے خود کہا
کہ خواجہ آصف صاحب 6.5 مہینے تک جیل میں رہے, ان کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں آیا. نیب کا قانون کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر نہ صرف ریفرنس جمع کی جائے بلکہ ٹرائل کو کمپلیٹ کر دیا جائے. 90 دن کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. یہاں تو انہوں نے 180 نہیں 190 دن گزار دیا, اور اس کے بعد بھی اتنی نااہلی, یا تو نااہلی ہے یا پھر کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے کہ صرف جیل میں رکھنا ان کا منشا تھا, ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے, کوئی دستاویزات نہیں تھا, یہ صرف محض ایک الزام تھا. اور اللہ تعالیٰ نے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, خواجہ برادران, خواجہ آصف صاحب, ایک ایک مسلم لیگوں, وہ احسن اقبال ہوں یا شاہد خاقان ہوں یا مفتاح, ایک ایک کو سرخرو کا, صرف یہ نہیں جن پہ دیگر الزامات لگایا گیا, کسی پہ منشیات کا لگایا گیا, کسی پہ غداری کا لگایا گیا. جب وہ عدالت میں جاتے ہیں چارج شیٹ لے کے, ریفرنس لے کے, تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف انتقام کیا گیا اور پاکستان کے اداروں کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا گیا. اور یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ مس یوز آف پاور ہے, مس یوز آف پاور ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں. ابھی میں نے پچھلے ایک پروگرام میں صداقت صاحب سے, انہوں نے جب چور کہا, تو میں آج بھی آپ کے توسط سے درخواست کروں گا کہ وہ صرف مجھے ایک ایف آئی آر دکھا دے محمد نواز شریف صاحب, مریم بی بی یا شہباز صاحب کے خلاف, جس میں کوئی کمیشن کی بات ہو, کک بیک کی بات ہو, کرپشن کی بات ہو. ایک ایف آئی آر دکھا دے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو جناب جب ایک ایف آئی آر نہیں ہے تو پھر کمیشن, چوری, کک بیک کہاں سے آتا ہے؟ یا اسحاق ڈار صاحب کے خلاف دکھا دے ایک ایف آئی آر. اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے فائنانس منسٹر تھے اور ان کے خلاف یہ الزامات تھا, یہ ریفرنس تھا, لیکن نہال صاحب ایک منٹ سر, ایک منٹ. یہ سر نیب کے اندر جو کاروائیاں چل رہی ہیں شریف خاندان کے خلاف, اس میں ایک میں جواب نہ دے دوں گا, مجھے موقع دیں دو. سر میں روبوٹ نہیں سر, میں بھی اینکر ہوں, میں پوچھ لیتا ہوں, آپ بے فکر رہیں. میں نہال صاحب یہ جو سارے ریفرنسز چل رہے ہیں, اس میں ان ایکسپلینڈ سورس آف انکم ہے, جس میں آپ یہ بتا نہیں پا رہے کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں. یہ جو ٹی ٹیوں کے الزامات ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر اور حمزہ شہباز کے اوپر, یہ بیسکلی اسی بات کی ہے کہ یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں آپ کے پاس. تو جو شخص اپنے سورس آف انکم کو ڈکلیئر نہیں کر سکے گا, بتا نہیں سکے گا, تو سر وہ چوری کے زمرے میں آئے گا یا کسی اور چیز کے زمرے میں آئے گا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں, میں صداقت بھائی سے کہوں گا ایک اور ریفرنس میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فائل کریں, جس میں انہوں نے 92 ورلڈ کپ جیتنے پہ عمران, سارے پلیئرز کو ایک ایک پلاٹ دیے تھے, عمران خان نے 2 پلاٹ مانگ لیا تھا. تو اس پہ بھی ایک ریفرنس دائر کیا جائے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے عمران خان کو, فاتح ٹیم کے کپتان کو 2 پلاٹ کیوں دیا, اس پہ بھی ریفرنس فائل کریں کہ وہ جو پلاٹ دیے تھے, چلے آپ نے فائل کھول لی ہے. نہال صاحب وہ جو نہال صاحب روپیہ انہوں نے تعمیر, نہال صاحب وہ جو پلاٹ دیے تھے سر, وہ جو نواز شریف سر ایک منٹ لیٹس اسٹک ٹو دی پلاٹس. وہ جو پلاٹ دیے تھے وہ اپنی پراپرٹی میں سے دیے تھے یا حکومت پنجاب کے زمرے میں دیے تھے؟ اپنے اختیار میں سے, اپنے اختیار سے بھی دینا جو ہے, اگر اپنے اختیارات سے آپ تجاویز کرتے ہیں تو وہ بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے. اگر مس یوز آف پاور ایک لفظ ہے انگلش میں, اختیارات سے تجاویز کرنا. ہاں اپنے جیب سے انہوں نے 50 کروڑ روپیہ دیا تھا اس کی تعمیرات کے لیے ہاسپٹل کے, اس کا ضرور ہونا چاہیے ریفرنس فائل. ٹھیک کہ جناب 1992 میں نواز شریف نے اپنے جیب سے 50 کروڑ روپیہ کیسے دیا. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم رسید نہ کریں کہ اس میں بھی نہ پھنس جائیں, وہ اس طرح نہ کریں. اور شہباز صاحب کے اور مریم صاحب کے جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے اس کے اندر بڑا تفصیل سے, یا حمزہ شہباز نے اپنے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یہ میرے جائیداد ہیں, یہ اس کے ذرائع ہیں. اس کے بعد اگر اس میں کوئی 2 نمبری پائی جائے تو پھر آپ گرفت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسٹ بیہائنڈ مینس کے بارے میں انہوں نے سارا کھل کر کے بیان کیا. بیرسٹر صاحب, یہ صداقت صاحب نے شروع میں یہ بات کی کہ جی میرے ارد گرد جو ہیں وکلا بیٹھے ہیں, آپ بھی ایک وکیل ہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ ظاہری بات ہے کیسز تو ابھی چل رہے ہیں, بے شک ان کو ضمانتیں ملی ہے لیکن کیسز چل رہے ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اب تک ریکور کچھ نہیں ہو سکا. جی دیکھیں, میرے خیال سے نیب کے قوانین جو بنائے گئے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ان کے خلاف رہی ہے. دیکھیں جو آئین ہے ملک کا, قانون ہے, وہ سپر لا ہے, اور یہ جو اسپیشل لاز بنائے جاتے ہیں اس میں مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو پولیٹیشنز کی,
اور یہ پی ٹی آئی کا احتساب ہے، پی ٹی آئی کی معیشت ہے، پی ٹی آئی کی فورن پالیسی ہے، پی ٹی آئی کی مہنگائی کے دعوے ہیں، یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایک دعوی، وی آئی پی پروٹوکول، سارے پی ٹی آئی۔ سر وہ آپ لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی پیسے آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، سندھ حکومت کے پاس، اور لانچوں کے اندر اور کشتیوں کے اندر بھر بھر کے جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایان ایکسپریس کا بھی کل انہوں نے نام لیا جی، اس کے ذریعے عمران سیریز کا کوئی میرے خیال سے سسپینس والی سٹوریز ہی ہیں، اور یہ سناتے ہیں ان کی ایسے ہی ہے۔ یہ عمران سیریز کبھی ہم بچپن میں پڑھتے تھے، آج کل یہ عمران سیریز جو سسپینس والی سٹوریز عباسی صاحب جیسے لوگ سناتے ہیں، انہی کی کہانیاں ہیں۔ یہ ملک ہے، یہاں سے لانچیں بھر بھر کے پیسے جا رہے ہیں، اور کوئی یہاں پہ آپ کے موجود نہیں ہے، دوسرے ادارے موجود نہیں ہیں جو آپ کے کمروں تک بگنگ کے لیے موجود ہیں، اور لانچیں جا رہی ہیں بھر بھر کے، اور سارے سوئے ہوئے ہیں، ملک سارا سویا ہوا ہے۔ میرے خیال سے ایسی سٹوریز کو تو مذاق سے علاوہ، لیکن میں آؤں احتساب کی طرف۔ دیکھیں احتساب کا نظام جو ہے اس میں ٹھیک ہے، آج عباسی صاحب یہ جو مار کھانے کے بعد اور سارا ناکام ہونے کے بعد، سب کی ضمانتیں ہونے کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ ملک کا قانون ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ کے تو دعوے تھے 3 مہینے کے اندر آپ نے سزا دینی ہے، چیئرمین نیب، آپ نے نیب کا وزیر بنا دیا، وزارت بنا دی، مشاورتیں شروع ہو گئیں، آپ نے شور مچا دیا، پورے ملک کی اکانومی کو نیب کے ہتھے چڑھا کے آپ نے بیڑا غرق کر دیا۔ سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ نیب ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، کاروبار تباہ کر رہا ہے، آپ نے سپریم کورٹ کی نہیں سنی، کسی عدالت کی نہیں سنی۔ اچھا آج کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اگر یہ ہو رہا ہے تو میں پھر کہتا ہوں جیسے میاں نواز شریف کا ٹرائل ہوا ہے کہ وہ گھر سے گئے ہیں، عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جب انہیں ڈکلیئر ہو گئے کہ وہ مجرم ہیں، پھر انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ یہی طریقہ کار سب سے رکھیں۔ لیکن میں پھر بھی مبارکباد خواجہ آصف صاحب کو بھی دیتا ہوں، پی ایم ایل این کو بھی دیتا ہوں۔ میرے خیال سے پی ایم ایل این نے جو اپنی پالیسی بدلی ہے، جو میاں نواز شریف کی وہ گجرانوالے والی ایک تقریر تھی مولا جٹ سٹائل، میرے خیال سے اس سے یہ واپس ہوئے ہیں، اور ان کی واپسی اور دوبارہ سے اس لیڈرشپ کی خاموشی میاں نواز شریف کی اور مریم بی بی کی اور میاں شہباز شریف کا دیکھیں آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، ویسے آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں، میں حاضر ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں پی ڈی ایم کے دوست ہیں، آپ پی ڈی ایم تو اب نہیں رہا، دوست تو ہمارے ہیں، ہم تو دوست کسی کو، ہم تو عباسی صاحب۔ تو یہ جو خاموشی ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نا، ایک طرف خورشید شاہ ہے بد نصیب سکھر کا سابق لیڈر آف دا اپوزیشن، 2 سال ہو گئے، 3 ان کے عزیز کی ڈیتھ ہوئی ہے، پیرول پہ آج بھی ہیں، ان کے ینگ بھتیجے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک وہ ہیں 2 سال سے، اور وہ نیب کے قانون جو 3 مہینے کے اندر سزا دینا چاہتے ہیں، 2 سال کے اندر ان کا بھی ٹرائل ہی نہیں ہوا۔ نون لیگ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ ڈھیل ہو رہی ہے؟ جب میں کالج میں تھا تو میاں صاحب کا ایک لڑائی چل رہی تھی، تو وہ دیواروں پہ نعرے لکھتے تھے عظما اور عالیہ بہت خراب ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال سے جو اسلام آباد کی عظما ہے ادھر سے کبھی کبھی کوئی ان کے بارے میں خرابی آتی ہے، لاہور کی عالیہ ان کے لیے بڑی نظر کرم رکھتی ہے، اور لاہور کی عالیہ جب تک ہے، انہیں ستے خیراں ہیں، یہ پہلے ٹکٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر ضمانت اپلائی کرتے ہیں۔ تو میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیب ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ہم بد نصیب جو ہوئے، ہم ذوالفقار علی بھٹو والے ہیں، ہم بے نظیر بھٹو والے ہیں، ہم آصف علی زرداری والے ہیں، ہم خورشید شاہ والے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔